بن کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے جی کووڈ ہے. کووڈ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. امریکہ چلے جاؤ جہاں پہ وائٹ ہاؤس بھی بھرا پڑا ہے کووڈ سے. پتہ ہے ایسے ہی ڈرامے کر رہے ہیں وہ. نہیں کوئی ڈرامے نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے ڈرامے کر رہے ہیں. تو 2 دن کے بعد ان کا کووڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے واقعی انہوں نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے بہت زیادہ نا. نہیں ویسے پتہ ہے کیا ماشاءاللہ سے اللہ کا احسان ہے, ہمارا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. لیکن آپ آنیسٹلی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اس طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ عرصے جس جگہ پہ ہیں آپ وہیں رہیں, وہاں سے آپ سنیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, حدیث بھی ہے. لیکن اب کتنے مہینے ہو گئے لوگوں کو, اب انہوں نے خود ہی راستے کھول دیے ہیں. اب عمرہ بھی کھل گیا ہے, سب کچھ کھل گیا ہے. اب ایک زندگی منجمد تھی 4-5 مہینے سے, اب انہوں نے اس کو تھوڑا سٹارٹ کر دیا نا ہر چیز. تو میں نے تو انشاءاللہ آ ہی جانا ہے. میں نے اب میرا ٹائم پورا ہو ہی رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے تھوڑی سی ٹینشن بچوں کی بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اب پھر میں آؤں گی تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سوچتی ہوں کہ ارتضیٰ کا بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے, اللہ تعالیٰ کرم کرے. تو انشاءاللہ اب جب اللہ کو منظور ہوا تو آپ نے آ ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے یہ کر کے تو ہاں میرے تھوڑے سے کام ہیں وہ ہو جائیں تو پھر ہم لوگوں نے انشاءاللہ آ جانا ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے میرا تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے نا, ان دا لانگ رن کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرے کافی کام ہے گھر کے, گھر بھی کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے خراب ہوا ہوا ہے کافی. تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ میں اپنے سارے کام اچھے طریقے سے کر سکوں. آپ سب کی دعائیں چاہیے مجھے بھی. تو سب کے ساتھ آ کے ہم بیٹھ کے جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. فریدہ آپ نے فاطمہ کو میوٹ کر دیا ہے, پتہ نہیں کیسے ہو گئی ہے. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ میرے سے کیسے میوٹ ہوا ہے. مجھے بھی آ رہا ہے کہ میوٹ ہو گئی ہیں, لیکن اب میں نے کھولا ہے دیکھیں. آپ لوگوں کو بھی ہو گئی ہیں. ہاں جی نہیں اب آواز آ رہی. ہمیں بھی نہیں آواز آ رہی. آپ نے کئی غلطی سے کوئی ٹچ کر دیا نہیں ہے. اب آ تو رہی ہے, اب آ رہی ہے. ہاں کیونکہ اپنی طرف سے ہوا, میں نے اپنے آپ کو کیا تھا. اچھا اب دیکھیں کہ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے. بالکل کلیئر ہے. اور شکر ہے, جزاک اللہ. چلے سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا, خوش آمدید. اور اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. جیسے کہ مجھے یہ دعا بہت پیاری لگتی ہے تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر کرتی ہوں. آپ لوگ دیکھیے گا, اس کے میننگز بھی بہت پیارے ہیں. نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ و من یضلل اللہ فلا ہادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ و رسولہ و خاتم النبیین و آلہ و صحابہ اجمعین. اما بعد, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما کنا لنہتدی لا ان ھذا اللہ ہدان اللہ. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ سب لوگ بھی پڑھ لیں, رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اور آپ سب کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے زیر ہم مطالعہ جو ہے سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف جو کہ سورۃ الانعام کی جڑواں سورت ہے, اور دونوں ہی مکی صورتیں ہیں. اور مکی دور کی جو آخری بہت ہی مشکل دور تھا اس کی سورہ مبارکہ ہیں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست طریقے سے توحید, رسالت اور آخرت کے دلائل جو بھی آفاق اور انفس میں ہیں, کائنات میں ہیں, ان کو پوری طرح سے واضح کیا ہے. اور اس کے اندر جو قریش ہیں, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ جن کے ساتھ خطاب ہے, ان کے پلیز یہ جس نے جو بھی ہے کائنڈلی اپنا میوٹ کر لیں, اپنی سائڈ میوٹ کر لیں, بہت نوائز ہے. جزاک اللہ, آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. somebody
आपकी आवाज बंद हो गई है। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ अब आई है। अच्छा, वो कोई आया है तो मुझे नहीं पता कौन एंटर हुआ है, तो उसके माइक खुल गया था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नॉइज़ था। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि इस मक्की सूरतों में ज़ाहिर है कि डायरेक्टली कुरैश जो हैं वो उनको एड्रेस किया जा रहा होता है। तो कुरैश जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को हर तरह से झुटला रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पहले तो बहुत सारे, जैसे कि हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने आफाक और अनफुस के दलाइल के साथ कायनात में कौनी और शरई जो दलाइल हैं उनके ज़रिए से उन्हें कन्विंस किया और कोशिश की नबी पाक ने उनको कन्विंस करने की, लेकिन जब वो नहीं माने तो अब आप जानते हैं कि जो ये मक्के के लोग थे, ये अपने पुराने असलाफ जो हैं उनमें से जो पुराने हज़रत नू और हज़रत नू की जो आगे से औलाद थी, जिनके 4 बेटे मैंने आपको बताया था, हाम साम और याफिस की औलाद, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फैल गए थे। उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में आद और समूद की जो वादियाँ, जो उनकी बाकियात, जो उनकी यादें थी जिनमें से वो गुज़र के जाते थे उनके काफ़िले, तो इनको इसके बारे में कुछ नो हाउ थी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फिर हज़रत नूह के जो सबसे पहले थे वो हज़रत नूह के ज़रिए से उनको बताना शुरू किया, ताकि उनको जो आसार मिलते हैं सबसे पहले हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह के, और उनकी जो हमने बताया कि हज़रत नूह के कश्ती में जो सवार होके बाकी लोग जब ज़मीन पे आए तो वो कौन थे? वो आद थे, जो हज़रत हूद की कौम थी। आद जो थे हज़रत नूह के बाकियात थे और उनसे वो थोड़े बहुत वाकिफ़ थे। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से अब इन्हें बताना शुरू किया कि देखो जो ये अक़वाम थी, इन अक़वाम को अल्लाह सुब्हानो ताला ने किस तरह से नवाजा हुआ था। कुरैश, तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से इनके हर तरह से अल्लाह ताला ने इनको दुनियावी जो माल व असबाब है, ना सिर्फ वो बल्कि उनको फ़िज़िकली, मेंटली, हर तरह से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ था। तो जब उनकी हकीकत उनके सामने पेश की ताकि उन्हें इस चीज़ की इदराक हो कि उनके साथ क्या हुआ, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हज़रत नूह का जो वाक़या है वो कंप्लीट होने वाला है। उसकी आयत नंबर हम लोगों ने 69 पे एंड 68 तक पढ़ा था और 69 से हमने शुरू करना है, जिसमें हमने कहा कि बल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। उन्होंने जो हज़रत नूह थे, हज़रत जो थे हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि हज़रत नूह ने कहा कि मैं तो ए बरादराने कौम, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक नबी हूँ और अल्लाह ताला का पैगाम लेके आया हूँ और सही और सच्ची बात बताने वाला हूँ, और तुम लोग क्या कर रहे हो। अब उन्होंने कहा अब अजीब तुम क्या। अब आपने इस पूरी आयत को ना बहुत गौर से सुनना है। इसमें एक बात की तकरार है, एक जो ज़मीर कह लें, प्रोनाउन कह लें, उसकी बार बार तकरार है। आपने देखना है कि वो किसकी तरफ जा रहा है। आप जब उस पर गौर करेंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि कुरान पाक का अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो है इसका ये किस तरह से बात करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये डायलॉग की सूरत में बात करता है। इसके अंदर मुकालमा है। इसकी साख्त क्या है? इसकी साख्त इस तरह से है कि ये मुकालमा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किससे बात कर रहा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसमें गौर करेंगे। मैं आयत नंबर 59 आपके सामने रखने लगी हूँ, पढ़ने लगी हूँ। अवा अजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम
वस्कुरू इज़ जालकुम खुलफा मिन बाद कौम नूहिम वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ततन फस्कुरू अला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखें, इसमें कुम की ज़मीर की बहुत ज़्यादा तकरार है। और कुम कौन है? आप लोगों ने चूँकि पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा है या मैं शुरू करूँ तो फिर आपको पता चलेगा? ये अल्लाह की तरफ जा रही है। नहीं, देखें, कुम जो है ना, एक तो वो जमा है, जमा का सिगा होता है, तो वो मुस्तकिल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद है ना उसकी तरफ है। तुम्हारे पास देखो, आद हज़रत हूद की कौम, ये तो हजरत कुम की जमीर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही, एग्जैक्टली उनकी कौम की तरफ जा रही है। देखो, उनकी कौम की तरफ जा रही है ना। हाँ, देखो, कुम जो है ना वो जमा की है, जमा का सिगा जो होता है, जमा की बात है, तो वो अल्लाह के लिए तो नहीं हो सकती ना। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनको बताया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी थी कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने तुम्हारे पास है, ठीक है, हाँ, हजरत वो कौम की तरफ है। कौम की तरफ है। बस मैंने ये इसलिए आपसे पहले ही पूछ लिया ताकि आप लोगों को पता हो कि ये सारा एड्रेस जो है ना, हज़रत नूह के बाद जब हज़रत नूह के बाकियात जो ज़मीन पर आए तो वो हज़रत हूद की कौम थी जो आद कहलाए, और हज़रत हूद की कौम जो थी उसने भी उसी तरह तंग करना शुरू किया हुआ था जिस तरह के कुरैश जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इन कौमों के रेफरेंसेस के साथ उन्हें बताया कि देखो वो अक़वाम जिनको अल्लाह ताला ने किस किस तरह से नवाजा हुआ था और उन्होंने किस तरह से नाशुक्री का रवैया इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामलात किए। तो तुम इससे इस तरह तनबी करना होता है और इसके ज़रिए से मुतनब्बे करना होता है बाकी लोगों को, हमें भी, कि देखें अब ये आईना है एक, कि इसके अंदर अपने आप को भी देख लो कि कहाँ गलती कर रहे हो। तो अब अजीब क्या तुम्हें अजीब लगी ये बात? अब देखें फिर वही मसला कि क्या तुम्हें हैरत है, ताज्जुब हुआ, अन जाअकुम, के आया तुम्हारे पास। जाआ क्या होता है? आना, और ज़हाबा जाना। ये मैंने आपको बताया था, ये वर्ड ऑपोजिट होते हैं। अन जो है के लिए आया, के आया, आ कुम फिर आ जाएगा, और ये क्या है, कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कह रहे हैं, आद, अपनी कौम को कह रहे हैं। आद कहो ना, आद। कुम जो है ना, हु, अगर हु आएगा ना, हु आएगा तो उसका मतलब वो हजरत हूद की तरफ होगा। हु हुमा हुम, का कुमा कुम। ये देखें, ये ज़मायर होते हैं जो नाउन पीछे होता है ना उसके। देखें, मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात कही कि जो ज़मीरें होती हैं ना वो राजे होती हैं, रजू करती हैं अपने मर्जा की तरफ, उनके पीछे कोई ना कोई नाउन होता है तो उसके ऊपर वो लौटती हैं। तो यहाँ हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं हज़रत हूद की कौम आद के बारे में। तो आद की तरफ ये आ रहा है कि ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम, कि देखो फिर कुम आ गया, कि आ गया तुम्हारे पास ज़िक्र यानी नसीहत, याद दहानी तुम्हारे रब की तरफ से। अला राजुलिम मिनकुम, तुम्ही में से एक राजुल, एक आदमी पर। और किस लिए आया? एक आदमी पर। आदमी किसकी तरफ इशारा है? ये कौन कह रहा है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपनी कौम से कि तुम्हारी तरफ मैं भेजा गया हूं। शाबाश, बिल्कुल सही, कि तुम्हारे पास मैं एक आदमी, यानी उन्हें अजीब लग रहा था कि मैं उन्हीं की तरह का एक आदमी हूँ जो उनको नसीहत कर रहा हूँ। और आया किस लिए हूँ? कि ले युनज़िराकुम, ताकि वो तुमको अंजार करे। और नून जाल रे, नज़ीर भी इसी से है, और तुम्हें ख़बरदार करे, डराए, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से एक पैगंबर भेजा तुम्हें डराने के लिए। तो अब तुम इस बात पर हैरत ज़दा हो कि वो तुम्ही में से है, तुम्हारे जैसा है, और ये बात तुम्हारे मानने में रुकावट बन रही है। किस चीज़ को मानने में?
नसीहत को मानने में, हजरत कुरान हूद को अल्लाह की बात मान। नहीं शाकरा, हाँ जी आप ठीक कह रहे हो कि हजरत हूद को मानने में, रसूल मानने में, हजरत यानी ये बात उनको रुकावट महसूस कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं कि क्या ये एक आदमी हमारी ही तरह का है और हमें ही नसीहत कर रहा है, जबकि हम तो बहुत सुपीरियर हैं। भाई उन्हें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, वो अपने आप को समझते थे कि अभी हमने मला का लफ्ज़ पढ़ा था सरदार के लिए, कि वो अपने आप को लीडर समझते थे, समझदार समझते थे, तो उनके लिए तो हज़रत हूद कुछ भी नहीं थे, तो इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं समझते थे। तो वो अब उन हज़रत हूद उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों अजीब महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूँ, तुम्हारी कौम का, तो फिर तुम्हें ये बात अजीब लग रही है। फिर फरमाया कि बस करो और याद करो इस जालाकुम, उस वक्त को जब उसने तुम्हें बनाया। किसने बनाया? जाला क्या होता है? जाला होता है बनाना। कुम किसको? देखें मैंने आपको कहा था यहाँ कुम की हाँ एग्जैक्टली, आद की तरफ। ये सारी जितनी कुम की इस आयत में जितनी भी आ रही हैं कुम आ रहे, वो सारा ही वो कौम की तरफ ही जा रही है, हजरत हूद की कौम आद की तरफ। बिल्कुल इस एक आयत के अंदर 7 टाइम। मैंने इसलिए आपको ये पहले ही बताया कि आप लोगों को कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि हम साथ साथ अरबी भी सीखते हैं और कुरान की अरबी। हमने डेफिनेटली वो अरबी तो नहीं सीखनी कि अब हम अरबी का कोई अखबार पढ़ेंगे या किसी से अरबी में डिस्कशन करेंगे और जाके बातें करेंगे। नहीं, हमने अल्लाह की रज़ा और उसकी कुर्बत के लिए ये हम काम करते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने इसीलिए आपसे बता रही हूँ कि ये कुम की ज़मीर जो है ये हज़रत हूद की जो कौम है उसकी तरफ बार बार आ रही है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन पर खेल, लाम और फ़ा, खल्फ कहते हैं पीछे और कुद्दाम उसकी ज़िद होती है, और खल्फ और सल्फ भी इसी तरह एक दूसरे की ज़िद अपोजिट आते हैं। लेकिन यहाँ मुराद है इस जालाकुम खुलफा, जब बनाया तुमको जानशीन, मिम बाद कौम नूहिन, नूह की कौम के बाद, कौम नूह के बाद तुम्हें उनके पीछे पीछे चलते हुए तुम्हें ज़मीन पर एक बाशऊर खलीफा यानी बाशऊर मखलूक बनाया, एक बाशऊर इंसान जानशीन मुकर्रर किया। जैसे कि शुरू में ही बात हुई थी कि हज़रत हूद हज़रत नूह के पोते जो इरम की औलाद में से थे, और हमारे यहाँ लोग इरम वैसे नाम भी रखते हैं। वस करो और याद करो इस जालकुम खुलफा मिम बाद कौम नूहिम वज़ादकुम फ़ी खल्किन बस्ततन। यहाँ बताया गया है बतौर ख़ास कि इस बात को याद रखो कि तुम्हारे रब ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, ए कौम आद, तुम्हें इस ज़मीन पर जानशीन बनाया और तुम्हें खेलाम काफ खल्क, और कैसी तख्लीक की, खल्क कैसी बनाई, बस्ततन। और ये लफ्ज़ बे स्वाद और ता और बे सीन और तो दोनों के साथ आता है और इसके सेम मीनिंग्स होते हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि खल के मायनी तुम्हारी तख्लीक यानी तुम्हारी साख्त बनाई, तुम्हारा स्ट्रक्चर जो बनाया, तुम्हारा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया। जैसे कि ये लफ्ज़ सूरत निसा में भी हम इस तरह पढ़ के आए हैं 119 आयत में, वला आमुरन्नाहुम फ़युग़य्यिरन्ना ख़ल्क़ल्लाहि, और उनसे कहूँगा कि ख़ल्क़ल्लाह यानी अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ें। ये शैतान ने बात की थी ना, हम लोगों ने सूरत निसा में पढ़ा था। यानी शैतान ने कहा था कि मैं उनकी ज़ाहिरी साख्त को भी बदलूँगा, मसख़ करूँगा, और फिर अपने बुतों को भी उस खल्क में जो तब्दीली करके खुश करना चाहा उन्होंने। और फिर बस्ततन और बस्ततन दोनों के मायनी जो है कुशादगी, वुसअत और फैलाव के लिए आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्मानी तौर पे, अक़ली तौर पर, हर तरह से तुम्हें एक बहुत ही सुपीरियर किस्म की जो है ना खल्क यानी तख्लीक, अल्लाह की एक बेहतरीन तुम्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक बनाया। और ये अरब की जो रवायात से मालूम होता है कि आद की कौम जिस्मानी तौर पे बहुत सेहतमंद और ज़हनी तौर पर भी बहुत प्रोमिनेंट थी, और ऐसे ऐसे अक़ली कारनामों उसने किए, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको देख के हैरत होती थी कि वो अब भी उसके जो वो पत्थरों के साथ घर उन्होंने तख्लीक किए, और जो आर्ट उनका था
وہ بہت ہی حیران کن تھا. تو ان کی بڑی دھاک تھی. اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے یہ لفظ اس طرح سے پڑھا تھا طالوت کے متعلق جب فرمایا گیا تھا نا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور یہی بات سیم بات ہے جو کہا جا رہا ہے زادکم فی الخلق بسطتاً. تو یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں بستہ ہے یعنی تمہارا جو اسٹرینتھ ہے تمہیں فزیکلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو یہ بہت اللہ کا معجزہ اور احسان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ نسل میں مختلف قد کاٹ کے لوگ اور مختلف طرح کے جو فزیکل سٹرکچر اور ان کا جو ہائٹ اور ان کا فیس ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایسٹ کے لوگ ہیں نا وہ کمپیریٹیولی شارٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے فیس سٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو ساؤتھ افریقنس ہیں وہ بہت ٹال اور بڑے اونچے لمبے ہوتے ہیں. تو یہ جو بستہ ہے ہر انسان کا ڈفرینٹ فزیکل مینٹل جو اس کی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو اس میں اصل میں اللہ کی تخلیق ہے جس کو وہ جس طرح چاہے جس طرح سے بنانا چاہے بنا دے. جیسے کہ ہم سورۃ ال عمران میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. یہ بات مجھے بہت پیاری لگی تھی تب بھی. اور اب دیکھیں یہ جو سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. الذی وہ پروردگار یصورکم فی الارحام تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیفا جیسا کہ یشاء وہ چاہتا ہے. وہ جیسا چاہتا ہے وہ ایسی صورتیں تمہیں عطا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم. تو وہی ہے تمہارا الہ وہی ہے خالق جو جیسا چاہے وہ اس کو ویسا تخلیق کرتا ہے. تو مقصد اللہ کی یہ نعمت یاد دلانا ہے کہ یہ قوم عاد بہت ہی صحت مند تنو مند قسم کی طاقتور قوم تھی. اور پھر کہا جا رہا ہے اہل قریش کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا اس سے ان کی طاقت کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی نسل کو ظاہر کیا ہے کہ پھیلایا بڑھایا. یہ بستتاً کا لفظ ہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ آپ نے سورۃ بقرہ نہیں نہ پڑھی تھی اس میں بھی جو تھا نا طالوت اس کے لیے کہا تھا کہ زادتن بستتن فی العلم والجسم. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے علم اور جسم دونوں میں. اور یہاں پہ بھی جو بستہ کا لفظ ہے یہ بیسیکلی آپ کی فزیکلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ قوم بہت لمبے قد اور طاقتور قوم تھی اور پتھروں سے تراش کے گھر وہ بنا لیتے تھے اور بہت زبردست ان کی جو آرکیٹیکچر تھا وہ حیران کر دینے والا ہے. ابھی بھی اس کے جو باقیات ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اسٹرانگ لوگ تھے. تو یہ بستہ کا لفظ جو ہے جو آپ کی فزیکل پاورز کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کہا ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نا آنیسٹلی بتاؤں آج میں سارے گھر کا کام خود کرتی ہوں تو جب میں کام کر لیتی ہوں نا تو میں اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتی ہوں کہ انسان کے پاس یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر وہ فزیکلی فٹ ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بھاگ کے کام کر لیتے ہو. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے نا کہ آپ کو اس نے جسمانی طور پہ اتنی طاقت بخشی ہو کہ آپ جو کام مشینیں کرتی ہیں یا آپ کسی کو پیسے دے کے کروانا چاہتے ہو آپ خود ہی کرتے جاتے ہو. تو آپ کے اندر پاور ہوتی ہے آپ اٹھا کے چیز کو ادھر سے ادھر کر لیتے ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوتی ہے. تو اسی طرح بستہ کا لفظ بھی اسی سینس میں ہے کہ وہ بہت پاورفل تھے, وہ اسٹرانگ تھے اور فزیکلی بھی مینٹلی بھی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسڈ کیا ہوا تھا. اور عرب جانتے تھے اس قوم کو, ان کے قصے کہانیاں ان کی جنریشن ٹو جنریشن جیسے واقعات آتے ہیں نا تو اس طرح سے واقعات چل رہے تھے, اس لیے وہ نبی پاک سے باتیں بھی کرتے تھے, اس کے بارے میں پوچھتے بھی تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو ریفرنس بنا کے ان کو بتایا کہ دیکھو تم جانتے بھی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے اور پھر وہ تم جانتے ہو کہ وہ کتنے اسٹرانگ اور کتنے وہ قوم جو تھی وہ طاقتور تھی. تو تم یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ پس تم یاد کرو عَلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کے. یہ اب یہ جو لفظ ہے نا عَلَى اللَّهِ آئین والا نہیں ہے, علا والا نہیں ہے, عَلَى اللَّهِ یہ حمزہ لام اور چھٹیا اس سے یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نہیں ہے فاطمہ, ذرا اللہ نہیں ہے, ذرا دوبارہ پڑھو, اللہ غلطی ہو رہی ہے.
देखो नहीं नहीं, शायद कहीं भी नहीं है यहाँ पे। क्या अला अल्लाह ही। अला अल्लाही, बिल्कुल अला अल्लाही, लेकिन हाँ। अलिफ के ऊपर जबर है ना, तो हमजा की साउंड अला अल्लाही। ये अला आइन वाला नहीं है ना, मैं ये नहीं नहीं, वो नहीं है, इसका मतलब भी और है। वो तो अला होता है ना पर, ये है नेमते। यही मैं बताने लगी हूँ कि ये वो वाला इससे मिक्स ना कर जाएं, क्योंकि इसकी अला ही साउंड आती है, साउंड इसकी सेम है, हाँ लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। वो गलती से तुमने अल्लाह कह दिया। अल्लाही, हाँ, अला अल्लाह ही। अला अल्लाह, हाँ नहीं आप सही कह रहे हो उस्मा, अला अल्लाही, लेकिन अला अला वो वाला अला आइन वाला नहीं है, ये हमजा नहीं, वाला है। बिल्कुल तो ये बड़ा थोड़ा सा अला अल्लाही का थोड़ा सा डिफरेंस है लेटर्स में, इसके हरूफ में, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो, इसलिए मैंने इसको एम्फसिस किया है कि ये जो है ना, ये लफ्ज़ ये कुरान पाक में तकरीबन 38 टाइम 7 टाइम आया है। और मज़े की बात यह है कि आप जब पढ़ेंगे ना सूरत रहमान, तो उसमें फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान आता है ना, फ़ाबी अय्यी अला, वो अला, वो वाला अला है ये, यानी और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, अला अल्लाही, अला अल्लाही। तो अल्लाह की अला अल्लाही का मतलब ही ये है कि तुम ही, यानी उस परवरदिगार की, अला अल्लाही, उसकी नेमतों को याद करो। यानी यहाँ जिसके मायनी नेमतों के लिए, करिश्मे के लिए अल्लाह का जो लफ्ज़ है वो अल्लाह ताला की नेमतों के लिए भी है, फिर इसमें करिश्मे के लिए भी, अल्लाह ताला की कुदरत के लिए भी, उसकी सिफ़ात हमीदा के लिए भी। और इस आयत का पूरा मतलब ये है कि खुदा की नेमतें और उसकी एहसानात को भी याद रखो, उसको फरामोश ना करो, क्योंकि जो नेमतें तुम्हें उसने दी हैं वो छीनने पे भी कुदरत रखता है। अगर वो उसने दी हुई हैं तो अला अल्लाही, अल्लाह अल्लाही, अल्लाह की नेमतों को याद करो। और फ़स्कुरू अला अल्लाही का मकसद ये है कि हज़रत हूद ने कहा कि खुदा ने तुम्हें जिन जिस्मानी और अक़ली क़ुव्वतों और सलाहियतों से नवाजा है, उसकी कुदरत को याद करो, और याद ही नहीं उसका शुक्र अदा करो। क्योंकि बाज़ औक़ात देखें इंसान जो है वो अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतों को जो उसे मिली हैं उसे देखने की बजाय जो उसके पास नहीं होता, उसकी खबत में नाशुक्री करके उन नेमतों से फ़ायदा उठाने की बजाय नाशुक्री करके उनसे हाथ धो बैठता है। तो नाशुक्रा इंसान जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान व तआला और उसकी मखलूक के। तो शुक्र गुज़ारी इंसान के अंदर फिर फलाह और कामयाबी और तकवा पैदा करती है। और ये कैसे शुक्र गुज़ारी आएगी, ये बताया जा रहा है कि फ़स्कुरू अला अल्लाही, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत को याद रखो। पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि तदर्रुम व खुफिया व खौफन व तामन, अल्लाह को याद करो, पुकारो। तो देखें हमारे पैगंबरों ने इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उनको, वो चोज़न वन थे, अल्लाह के सेलेक्टेड मखलूक थे और मासूम थे, और उनसे कोई हमारी तरह की गलतियां भी सादर नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद देखें हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में क्या दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अपने आप को उन्होंने कहा कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम ही ज़ालिमों में से हैं। उन्होंने अपने आप को खुद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हुई। हज़रत आदम ने खुद दुआ मांगी, क्या, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इतने बड़े अबुल बशर और हमारे सारे अंबिया, वो भी अपने आप को अल्लाह के आगे कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। तो हमारी क्या है हैसियत। फिर हज़रत नूह की दुआ क्या है, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये सारी दुआएं जो हैं कुरान पाक में मौजूद हैं, आप लोग इनको पढ़ा करें और याद किया करें। और यही तरीका है कि हम अल्लाह के आगे जो अल्लाह ताला कहते हैं तदर्रो खुफिया और खौफन व तमन, अल्लाह ताला को याद करें। तो हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करके हर वक्त अल्लाह ताला के आगे अपने आप को कमज़ोर और ख़ता का पुतला समझते हुए अल्लाह के आगे दुआ मांगनी चाहिए।
اور کوئی بھی دعا اس لیے نہیں مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو بڑا اپنے آپ کو پرائڈ سمجھتے ہوئے یا اپنے آپ کو بڑا، بلکہ اللہ تک کے آگے اپنے آپ کو گناہ گار اور کمزور سمجھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاذْكُرُوا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے، ظاہر اور باطن اللہ کے آگے جھکا کے. تو لَعَلَّكُمْ، اور یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کیونکہ آپ کو جو ہے اپنا آپ جب آپ اللہ کے آگے کمزور ثابت کر کے اپنے آپ کو عاجز کر کے اللہ کے آگے دعا کرتے ہو تو اللہ پھر ضرور آپ کی دعا سنتے ہیں. اور پھر دیکھیں شیطان وسوسے ڈال کر گمراہ کرتا ہے، اور کیا دل میں ڈالتا ہے؟ خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں معافی کی کیا ضرورت ہے، تمہیں استغفار کی کیا ضرورت ہے، تم نے کون سی غلطی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، لیکن فرمایا فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ہر معاملہ جو ہے وہ کرتے وقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو. اور پھر یہی بات ہے کہ جس میں جو آپ کے اندر سے میں ختم کر کے اللہ کے آگے جھکا دے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بندوں کے ساتھ بھی معاملات صحیح کرتے ہو اور بندوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس تم اس سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اور ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ کس کی دعا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. دیکھیں یہ سورۃ مریم میں ہے نا، بالکل شروع میں ہی ہے، حضرت زکریا کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت زکریا علیہ السلام کی. ہاں جی بالکل، انہوں نے دعا کی اور کہا کہ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے تو ایسے نہیں ہوا کہ مجھے کوئی محرومی ہوئی ہو. تو ہمیں بھی اس ایمان کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین انسان کے اندر ایک زبردست طاقت اور ہمت اور قوت پیدا کر دیتا ہے. اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو یہ جان لے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اسے اللہ کافی ہوگا. اگر خود کو کوئی چیز سمجھ کر آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں کامیاب ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات تکبر والی پسند نہیں. تو اس میں زبردست لیسن کیا ہے کہ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، پس اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو، قول و فعل سے اس کا شکر نظر آئے، بھرپور انداز میں اس کا آگے. اور اس کی بہترین جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں جا کے جھک کے اللہ کے آگے تضرعاً و خفیہ اللہ سے دعا مانگو، یعنی گڑ گڑا کے، عاجزی سے اور چپکے چپکے اور بڑے ہی اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمیشن کے ساتھ. تو فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، پس اللہ تعالیٰ کو بہت شکر کرو. دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم نے شروع میں ہی سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے 152 آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. اور سورۃ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. ولا ان کفرتم، اور اگر کہیں تم نے ناشکری کی اللہ کی اور اس سے انکار کیا تو ان عذابی لشدید، تو میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا ہی سخت ہے. تو یہ ہم نے آیت نمبر جو ہے 69 ہم لوگوں نے پڑھ لی، جس میں اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم الی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. یہ جی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ یہ آیت کافی لمبی اور اس کے اندر حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کے بارے میں ان کی ساری جو قوم کی ضمیر ہے، حضرت ہود کی جو قوم عاد ہے اس کی طرف جا رہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اگزامپل بنا کے پیش کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں اور کتنی طاقت اور کتنی جو ہے اپنی عنایات کی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنا شکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے کہ فَاذْكُرُوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم ابھی بھی شکر گزاری کرو. شکر گزاری انسان کو نجات دیتی ہے اس کی پریشانیوں سے، مشکلوں سے، اور وہ کامیاب ہوتا ہے. فلاح پانے کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہوا 70 آیت میں آ جائیں. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اب کالو کون؟ وہ کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ وہ جو ان کی ہود کی قوم تھی نا، وہ کہنے لگی نا حضرت ہود علیہ السلام کو. ہاں جی، عاد. آپ کہو نا، آپ پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ حضرت نوح کے بعد ہاں عاد کی قوم، عاد کہنے لگے. وہ کہنے لگے، حضرت ہود کی قوم کہنے لگی آجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس. جیتنا نہ ہے ہمارے پاس، یعنی قوم کہہ رہی ہے کہ اے ہود تو کیا ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ، کہ بس ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ونذرا، اور ہم چھوڑ دیں. اچھا، نظرہ جو لفظ ہے نا، وہ واو زال اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے، وزرن سے ہے، چھوڑ دیں. اور یہ ایک لفظ ہوتا ہے وزر. آپ کو پتا ہے کہ واو زے، وہ زے ہوتا ہے اور یہ زال ہے. یہ زال اور زے کا ڈفرنس ہے، اور یہ ورڈ اپوزٹ بن گئے ہیں. وہ ہوتا ہے نا ولا تازر وزرتم وزرا اخرى، تو یہ وہ وزر ہوتا ہے بوجھ والا جو زے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ زال والا ہے جو وزرون جو ہے، وزرون ہوتا ہے چھوڑ دو. تو حضرت ہود کی قوم نے کہنا شروع کیا کہ کالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو ونذرا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں اور ہم سارے اپنے جو الہ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور اس جملے میں دیکھیں، کالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبدون آباؤنا، اس فقرے میں نا قوم عاد کا حضرت ہود کے لیے جو غصہ اور طنز دونوں ہی نظر آتے ہیں کہ یہ تم جو رسالت کے بڑے مدعی ہو کر یہاں ہماری ہم سب کو دھمکیاں دے رہے ہو اور ہمیں اپنی سپیریورٹی بتا رہے ہو، نبی ہونا بتا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ تم ہم سارے معبود چھوڑ دیں تو جن کی پرستش ہمارے آباؤ نا، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے. اور یہ بھی اشارہ ہے کہ تم سے توقع تو اس بات کی تھی کہ اپنے آبائی دین اور قوم کی عزت بڑھاؤ گے، لیکن تم نے سب کے ساتھ دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہو. فاتنا، تو حمزہ تا اور یا اس کا عطا یاتی ہوتا ہے نا، آنا، کہ بما تعدونا، تو لے آؤ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، لیکن سن رکھو کہ تمہارے عذاب کی دھمکی سے ڈر کر ہم اپنے بزرگوں کے دین سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. اگر اس جرم میں ہم پر عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ عذاب. ان کنتا، اگر تم، کنتا جو ہوتا ہے تے کے اوپر زبر آ جائے تو وہ مذکر کے لیے ہو جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو وہ مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے. ان کنتا من الصادقین، کنتا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ حضرت ہود کی طرف. انہیں ان کی قوم نے کہا کہ جاؤ لے آؤ جو بھی تم کہتے ہو، عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اگر تم جو باتیں کہتے ہو وہ سچی ہیں تو یہ کون سا عذاب ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سا عذاب ہے؟ لے آؤ. دیکھیں، یہ جو نبیوں کو جھٹلانے کی صورت میں قوموں پر آتا ہے نا تمام حجت والا، تو یہ قوم بھی کیونکہ قریش کی طرح ایک علاقہ، دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل، آپ دیکھیں جو قریش تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم تھی، وہ بھی ایسا نہیں کہ ان کو اللہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل تھے،
اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، انہیں پتہ تو تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بتوں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا تھا. اور یہی حال اس قوم کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ایک الہ کے ساتھ بہت سارے جو ہے نا شرک کے شریک کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ عبادت کرتے تھے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نبیوں کو جھٹلانے کی صورت میں یہ ان پہ جو عذاب آتا ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ تم نے جو لانا ہے ہمیں وہ عذاب لے آؤ. تو یہ قوم بھی ان کو جھٹلا رہی تھی قریش کی طرح. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بات نہیں نا، آپ غلط ہوتے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتے، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ دھمکیوں پر اتر آتے ہو. تو یہی انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسن طریقہ تو تھا ہی نہیں. کیونکہ ایسن طریقہ تو اس کے لیے تو دلیل چاہیے ہوتی ہے نا. کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، جیسے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ. تو ان کے پاس دلیل جب انسان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ جو کمزور ہوتا ہے نا، جو اپنی دلیل میں اس کی کوئی وزن نہیں ہوتا یا اس کو سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ پھر دھمکیوں پر اتر آتا ہے اور وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. تو پھر جو لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں نا، وہ تو یوزلی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکال لیتے ہیں، ان کا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. تو جو لوگ دلیل کو چھوڑ کے دھمکی پر آ جائیں تو وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو انہوں نے پہلے تو بلیم کیا حضرت ہود کو کہ کیا تمہارے کہنے پر ہم ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو خیر آباد کہہ دیں؟ تو یہ تو امپاسبل ہے. تو اگر تم اس پر ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. فاتنا بما تعدونا، تو اگر تمہارے میں طاقت ہے تو کر لو جو کرنا ہے. یہ والی بات ہے اس سینٹینس کا مطلب، کر لو جو کرنا ہے. کیونکہ وہ حضرت ہود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کے خیال میں یہ تو انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنراک من الکاذبین، یہ ہم نے پڑھا نا کہ بے شک وہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ تو جو ہے صفی ہے، یہ تو بے وقوف ہے اور یہ تو بالکل جھوٹا ہے. تو ان کے خیال میں ایسا شخص پیغمبر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو انہوں نے ہٹ دھرمی سے کہا فاتنا بما تعدونا ان کنت من الصادقین. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ ہود میں آیت نمبر 53 میں، قالو یاہودو ما جیتنا ببینات، انہوں نے کہا کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لا اگر تو سچا ہے. وما نحنو بتارکی الہات ان قومکا ونحنو لکا بمومنین، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. انتہائی بد اخلاقی، بدتمیزی اور بد تہذیبی پر مشتمل انہوں نے گفتگو کی، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم تو بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی بڑے لوگ ہیں. تو حضرت ہود نے حالانکہ سب کچھ کھول کے ان کو بیان کر دیا تھا اور حق واضح تھا، لیکن پھر بھی وہی بات سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اور اپنی بڑائی کے گمان میں وہ گم تھے اور انہوں نے حضرت ہود کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا بات ماننے سے. تو پھر کیا ہوا 71 آیت پہ، کالا، اب کس نے کہا؟ دیکھیں یہ تو واضح ہے نا، اب جب قوم ہٹ دھرم ہو گئی ہے وہ بالکل تو حضرت ہود علیہ السلام میرا خیال کہہ رہے ہیں کہ بالکل کالا جو ہے نا، حضرت ہود نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، تحقیق واقع ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس یہاں گندگی اور ناپاکی کے معنوں میں ہے. اور کوئی بتائے گا کہ یہ کیسی گندگی اور ناپاکی؟ ایسی تو نہیں نا کہ آپ کے اوپر کوئی مٹی یا دھول مٹی یا کوئی گند پھینک دیا ہو. یہ شرک کی ایگزیکٹلی، گندگی، ویری گڈ. یہ شرک کی گندگی ہے، یعنی شرک جو ہے وہ آپ کے اندر کو آلودہ کر دیتا ہے. تو یہ ان کے اندر آ گئی تھی. تو جس کو حضرت ہود نے پھر کہا کہ جب وہ مان ہی نہیں رہے تھے کسی بھی طرح سے، اپنے بتوں کی پرستش کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، تو پھر انہوں نے حضرت ہود نے انہیں کہا کہ کالا قد وقع علیکم من ربکم رجسم و غضب.
تمہارے اوپر رب کی طرف سے جو ہے وہ رجس یعنی گندگی اور ناپاکی اور شرک اور اعمال کی جو گندگی اور عقائد کی جو گندگی اور ناپاکی ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ اب چھا گئی ہے، وہ اس کی چھاپ لگ گئی ہے۔ قد واقعہ ایسے، یہ قد واقعہ کا لفظ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عطا امر اللہ ہی، کہ آ گیا اللہ کا حکم، یعنی اب تم پہ پوری طرح سے جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا دل بند ہو جانا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ جانی، تو اب وہ تمہاری حالت ہوگی ہے کہ تمہارے اندر کوئی رمق ایمان کی باقی نہیں رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی جاتا ہے، اور اب یہ چیز لازماً ہو کے رہے گی۔ کیا ہو کے رہے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ عذاب۔ بالکل۔ اور وہ کس لیے آ جائے گا؟ کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے نا، جو حضرت خود علیہ السلام انہیں فرما رہے تھے اپنی قوم سے، وہ اس سے انکار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے باو اجداد یہ کچھ کرتے رہے تو ہم کیوں تمہارے پیچھے لگے، تم ایک بندے ہو۔ ہاں، وہ ان کو نبی نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بالکل جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ تبھی تو یہ مثالیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہی کیا، تو اب جس عذاب کا مطالبہ تم کر رہے ہو تو اب اس کو تم خود اپنے لیے تم نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ سمجھو کہ وہ بس جو رجسن و غضبن ہے وہ اب تمہارے اوپر ناپاکی، شرک اور کفر کی تم کو اللہ کے غضب سے دوچار کر کے ہی رہے گی۔ آتجادلوننی، آتجادلوننی، آ جو ہے استفہامیہ ہے کیا، تجادلوننی نی میں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماءن، فی کچھ میں جیسے ہوتا ہے نا حرف جار ہے، اسماء ناموں کے، چند ناموں کے معاملے میں تم میرے سے جھگڑتے ہو چند ناموں کے معاملے میں، سمیتموہا، نام رکھ لیے تم نے ان کے، سمیتموہا، ہا کی ضمیر کوئی بتائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ کس طرف جا رہی ہے۔ اپنے جو ان کے اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے تھے ان کے نام جو رکھ لیے۔ اسماء، بالکل صحیح۔ اسماء جو ہوتا ہے نا یہ مؤنث ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے ابھی شاکرہ اور نمرہ تم لوگ جانتے ہو کہ اسماء سمئی جو ہیں وہ پڑھے ہیں نا، مؤنث سمئی، ان میں اسماء یاد ہے نا کہ یہ مؤنث ہے، اور ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے آتی ہے، اس کے مقابلے میں ہو کی ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہما کی ترتیب دو کے لیے آتی ہے۔ ہاں، اور کم کی ان سب کے جو بھی ہم نے کم کی ضمیر آئی ہے نا وہ سب کے لیے آتی ہے، جمع کے لیے۔ تو سمیتموہا انتم، تم نے، کس نے، تم اب کون ہے؟ یہ ان کی قوم ہے ایگزیکٹلی، حضرت ہود کی قوم عاد، کہ ان کو اب دیکھیں حضرت ہود اب ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو سمیتموہا، یہ تم لوگوں نے اپنے ان کے نام خود ہی رکھ لیے ہیں۔ یہ نام کن کے رکھے ہوئے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے بتوں کے رکھے ہوں گے۔ شاباش، بالکل صحیح، انہوں نے اپنے جو بتوں کے نام سے، ہاں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم نے خود ہی اپنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا وہ مان ہی نہیں رہے جب اللہ تعالی، ود، یوز، سوا، نصر، ہاں ایگزیکٹلی اس طرح کے انہوں نے نام، اور یہ نام کہاں سے آئے تھے؟ کہاں، بس ان کے پہلے جو نیک بزرگ ہوتے تھے ان کے پہلے انہوں نے تصویریں بنانی شروع کی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی اور عقیدت بڑھتی گئی اور وقت بھی گزرتا گیا تو انہوں نے اور اس اپنی عقیدت کے طور اس کے بت بنا لیے، بالکل، اور پھر ان کے سمیتموہا، پھر انہوں نے خود ہی اپنے ان کے نام رکھ لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آباؤکم، وہ تمہارے آباؤ اجداد جن کے نام انہوں نے رکھ لیے تھے اپنے بتوں کے، ما نزلہ بہا من سلطان، ما نزلہ، ما نافیہ ہے نہیں، نزلہ اتارا،
اللہ تعالیٰ نے یعنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں حضرت ہود نے انہیں بتایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نازل نہیں کیا. بے ہا پھر آ گیا کیا ہا اس کے لیے نام, یہ ناموں کے لیے ہے نا کہ یہ جو نام تم نے, ناموں کے لیے ہاں ایگزیکٹلی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے من سلطان اس کی کوئی بھی دلیل نہیں اتاری. اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ادھر بتاؤں گی کیونکہ میں لفظوں کے اوپر تحقیق جب کرتی ہوں نا تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جب میں نے یہ سلطان لفظ کی تحقیق کی نا تو یہ 3 لینگویجز میں ڈفرینٹ میننگ کے ساتھ سیم ساؤنڈ ہے, اور ڈفرینٹ میننگز کے ساتھ جو سیم ساؤنڈ والے ورڈ ہوتے ہیں نا انہیں انگلش میں کہتے ہیں لیگزی کانگنیکٹس. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو میننگز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ہر لینگویج میں, لیکن ان کا ساؤنڈ سیم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سلطان کا لفظ جو ہے نا یہ دلیل کے لیے آتا ہے, اور سب سے پہلے مجھے مزہ آیا جان کے کہ سلطان کا لفظ دلیل کے لیے, کیونکہ جو بادشاہ سلطان ہوتا ہے نا وہ بھی دلیل ہوتا ہے نا, وہ آخری درجے پہ بات کرتا ہے نا. تو یہ سلطان محمود غزنوی نے پہلی دفعہ یہ نام سلطان اپنے نام کے ساتھ لگایا تھا. وہ بہت بریو تھا, بہت اس نے جو ہے وہ کانکرڈ کی تھی لینڈ, اور عاشق رسول بھی تھا. اور ایک مزے کی بات میرے اور تحقیق کرتے ہوئے پتہ چلی کہ وہ رات کو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا, تو درود لکھنوی اس کے نام سے ہے. یہ میں نے آپ کو ویسے ہی ریفرنس کے لیے ایک بات, مجھے جب میں اس سلطان لفظ کی مجھے بڑا مزے کا لگا کہ سلطان دلیل کے لیے ہے, تو سلطان کا پہلی دفعہ نام جو ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنا رکھا, اور پھر سلطان دلیل کے لیے استعمال قرآن میں تھا. اس لیے ہم ڈھونڈتے ہیں نا نام رکھنے کے لیے. تو پھر ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ سلطاناز جو منقع ہوتا ہے نا موٹا والا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں جسے ریزنز, جیسے ہم ریزنز بولتے ہیں نا کشمش, تو اس کی جو ریزنز کی جو بڑی فارم ہوتی ہے سلطاناز ان کو بولتے ہیں انگلش میں. تو مجھے مزہ آیا کہ 3-4 لینگویجز میں سلطان کا لفظ ہے لیکن ساؤنڈ سیم ہے لیکن میننگز ڈفرینٹ ہیں. تو یہ میں نے ایسے ہی آپ کو تحقیق کے لیے بات بتا دی اس میں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں 39 ٹائم یہ لفظ آئے گا. سین, لام اور توئے کا جو لفظ ہے سلطان 39 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا, جس کا مطلب حجت اور دلیل کے لیے آیا ہے. اب آپ غور کریں کسی چیز کا نام ہم کیوں رکھتے ہیں. ہم رکھتے ہیں نا تاکہ چیز یاد آئے, فوراً ذہن میں اس کا ہم آواز دیں تو وہ آ جائے یا اس چیز کو پہچان لیا جائے. تو نام آپ کا ریفرنس ہوتا ہے, اور اگر وہ ریفرنس آپ کے ذہن میں ایک تصور بناتا ہے, جب آپ کے پاس نہیں بھی وہ موجود ہوتا لیکن آپ کے ذہن میں ایک ریفرنس آ جاتا ہے. اچھا ہوگا تو اچھا ریفرنس ہوگا, اور برا ہوگا تو آبویسلی اس کا آپ کے ذہن میں ایک بیڈ کانسیپٹ ہوگا. تو اسی لیے ناموں کے لیے بھی اب جو ماڈرن ورلڈ ہم کہتے ہیں نا, جسے کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ جس میں پروڈکٹس کے لیے بھی آپ نام رکھنے کے لیے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ نام رکھتا ہے چیزوں کے, اور وہ نام ہوتے ہیں ایسے جو بہت شارٹ ہوں, بہت کریکٹرز فیمس کریکٹرز کے ہوں, پاپولر کارٹونز اور اس طرح کے نام ہوں جو ایزی ہوں اور سمجھنے اور بولنے کنوینئنٹ ہو, اور اس کے ریفرنس میں بہت کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو بعض اوقات جسٹ برانڈ نیم ہوتا ہے, اس کے اندر بے شک کچھ بھی نہ ہو. تو بظاہر یہ آج کل بہت لگتا ہے کہ یہ بڑی ماڈرن سی ایک سبجیکٹ ہے, ماڈرن چیز ہے, لیکن نہیں. دیکھیں یہ ہیومن سائیکی ہے جو بہت پرانی ہے, جسے قرآن بتا رہا ہے فی اسماء ان سمیتموہا, یہ بت یہ الہ کچھ بھی نہیں ہے. برانڈ جیسے نیم ہوتا ہے اندر سے خالی, جو تم نے رکھ لیے ہیں, تم جن چیزوں کو پوچھتے ہو ان کے نام تو بے شک تم نے کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑے ہیں, لیکن ان ناموں کی کوئی سلطان یعنی کوئی دلیل نہیں, اس کے شریک خدا ہونے کی کوئی دلیل نہ عقلی نہ فطری, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کوئی بھی ریفرنس دیا ہے. کہیں یہ خبر نہیں دی کہ اس نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے. پھر وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو اور ان کی حمایت میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ کس سے جھگڑ رہے ہو؟ یعنی حضرت ہود کی
جو قوم ہے عاد وہ جھگڑا کر رہی ہے حضرت ہود کے ساتھ اور انہیں منع کر رہی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنی جو پرستش کے لیے جو دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو حضرت ہود ان کو آخری درجے پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈائلاگس ہو رہے ہیں بٹوین حضرت ہود اور ان کی قوم کے درمیان کہ تم لوگ بالکل ایک ایسے سمئی تو منہا، تم نے اپنے منہ سے کچھ نام ڈیولپ کر لیے ہیں، رکھ لیے ہیں جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو بت بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو تو ہاتھ مارو تو جیسے حضرت ابراہیم نے توڑ دیے تھے ان کے بت، تو ان کے صنم خانے میں جا کے تمام ان کے اصنام جو ہیں بت توڑ دیے تھے، تو وہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. سب مئی تو منہ، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، صرف ایک برانڈ نیم جیسے سمجھیں، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عظما یہاں پہ تم ذرا پڑھو مولانا صاحب کا 54 اور 55 والا حاشیہ، بہت اچھا ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. اس کے ریفرنس میں انہوں نے لکھا ہے، بہت پیارا، ذرا پڑھنا. جی پڑھتی ہوں. اچھا، مجھے سلطان سے تم نے سلطان صلاح الدین نہیں محمود غزنوی کا ذکر کیا نا، مجھے یاد آیا اس نے سومناتھ کا مندر جو تھا وہ توڑ دیا تھا. ہاں، سومناتھ کا مندر، وہ بہت بہادر تھا، اور پتہ ہے وہ نبی پاک سے عاشق رسول تھا، اور اس کی ایسی ایسی باتیں میں نے پڑھی تو میرا تو میں کہ کیا بات ہے. بس ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے دور ہوتے، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہمیں دور کیا جا رہا ہے. سچ میں اتنا اچھا، دکھی مجھے ہوتی ایک چھوٹے ہوتے نا مجھے خیال آیا کرتا، ایسے کوشچن ہوتا ہے نا ذہن میں کہ بھائی اللہ نے تو منع کیا ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑو. تو میرے کو جب ہم ہسٹری پڑھتے تھے تو محمود غزنوی کا نام آتا تھا بھی بڑی کہ بھی تو نا لگتا تھا اس میں کہ بھی یہ اس میں کچھ تضاد سا لگتا ہے، بھی اللہ نے تو منع کیا تو اس نے کیوں توڑ دیے. تو وہ پھر بعد میں نے اس پہ جب میں نے پڑھا ڈیٹیل میں تو اس سے پتہ لگا کہ اس میں بہت زیادہ جو تھا نا وہ ایک شرک کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا. وہاں پر ایک پورے مندر کے اندر نا میگنیٹک انہوں نے لگائے ہوئے تھے، سسٹم لگایا ہوا تھا دیواروں کے اندر، جس کی وجہ سے ایک بت جو تھا وہ ہوا میں معلق رہتا تھا. اور وہاں اس بے تحاشا وہ اس کو ایک معجزہ سمجھتے تھے ہندو سارے. بالکل ایسا ہی ہے. دور سے لوگ جو اس کے دیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ ظاہر ہے اللہ کو انہوں نے کیسے مانا. اور وہ خالد بن ولید صاحب نے جا کے اس کو ختم کیا تھا. حضرت خالد بن ولید میرے ہسبینڈ کے فیوریٹ ہیں وہ نا، حضرت خالد بن ولید، ہم تو ان کی بہت فین ہیں. انہوں نے جا کے اس کو ختم کیا تھا اور بڑی بہادری سے اس کو مارا تھا. خیر یہ ریفرنس کے ساتھ باتیں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سمجھ آئی بات کی بھی یہ وجہ تھی کہ محمود غزنوی نے بھی اس کو اس لیے توڑا، ورنہ وہ تو مسلمان بھارتی جو تھے وہ کبھی بھی کسی عبادت. دیکھو اس میں بھی اب آج کل جو آیا صوفیہ میں جو ہے طیب اردگان نے جو حافظ قرآن ہے، میں یقین کرو اس کے لیے زندگی کی دعائیں مانگتی ہوں کہ پورے امت مسلمہ میں اب آج کل واحد وہ ایک مسلمان نظر آیا ہے جو کہ اسلام کے لیے واقعی جو ہونا چاہیے جذبہ وہ نظر آتا ہے، کہ اس نے آیا صوفیہ کو جس طرح سے وہاں پہ اذان دی، نماز پڑھی اور اس کو مسجد بنایا. پھر سے جو سلطان تھا نا سلطان سلیم اور سلطان محمد فاتح، جس کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پروفیسی تھی نا، انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ وہ فتح کرے گا. تو مجھے تو اتنا اللہ کے میں شکر کرتی ہوں، اب وہاں پہ اتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ میں حیران ہو گئی ہوں. اور میں ڈسپلن دیکھا تھا تم نے کیسا تھا، کیا کتنا ڈسپلن تھا، کتنا ڈسپلن تھا. میں کہتی ہوں میں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی ہمارا ہو حالات ٹھیک ہوں تو ہم بھی جائیں، جا کے وہاں ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. چلو اچھا پھر عظما تم اب یہ بھائی آپ لوگ دیکھیں، ہم لوگوں کے یہ ایموشنس ہیں اباؤٹ اپنے محبت ہے اپنے دین سے، اور دین کو محبت کرنے والے بزرگوں سے اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہم ریفرنس کے ساتھ ان کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. تو اب آپ 54 اور 55 جو ہے وہ آپ اس کو پڑھو حاشیے کو، تو آپ کو اسی ہاں ذرا اونچی سی طرح پڑھنا. تم کسی کو بارش کا
اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو گنج بخش نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کسی کو بخشے۔ کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے۔ کسی غوث کا مطلب ہے فریاد رس، کسی کو غوث کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے۔ بس در حقیقت ایسے سب نام محض اس نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمى نہیں ہے، جن کے لیے جھگڑتا ہے۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ دراصل ان ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ اگلا 55 ہے کہ اللہ جس کو تم خود بھی اب رب اکبر کہتے ہو، اس نے کوئی سند تمہارے ان بناوٹی خداؤں کی الوہیت اور ربوبیت کے حق میں عطا نہیں کی ہے۔ الوہیت یعنی اس کی شرک، الوہیت اور ربوبیت وحدانیت کے میں حق اس میں کے عطا ساتھ نہیں کی ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے۔ کوئی پروانہ اس نے کسی کو مشکل کشائی یا گنج بخشی کا نہیں دیا۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اس کی خدائی کا جتنا حصہ جس کو چاہا دے ڈالا ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہ توحید کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دے رہے ہیں، ہر نبی نے دلیلیں دیں، اور آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن پاک کا ون لائنر میسج کیا ہے تو وہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ قرار دینا۔ تو یہی بات حضرت ہود اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے سمیتموہا، تمہوں نے اپنے منہ سے سارے نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل کسی بھی طرح سے، نہ فطرت میں اس کی کوئی دلیل نظر آتی ہے، نہ کوئی بھی نبیوں نے کوئی ایسی بات کی، نہ کسی اور نے۔ یہ تو تمہاری اپنی جو تم نے اپنے دماغ سے گھڑ لیے ہیں، اپنے بزرگوں کے نام جس طرح بھی رکھ لیے ہیں، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ زبردست توحید کی آیات ہیں، میں نے آپ سے بتایا تھا یہ مکی صورت ہے، زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل جو ہیں وہ آفاق، انفس اور پہلی والی قوموں کے ذریعے سے ہر طرح سے پیش کر رہے ہیں تاکہ جو شرک کا ہے وہ مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے۔ تو اب ہم آیت نمبر 72 پہ آتے ہیں، انہیں یہ کمپلیٹ کر لینا۔ فَانْتَظِرُوا إِلَىٰ مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اب حضرت ہود جب پوری طرح سے انہیں تمام حجت کر چکے ہیں، انہیں بتا دیا ہے، حق واضح کر دیا ہے، توحید کے واضح دلائل دے دیے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو اب انہوں نے کہا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور یہ تجادلوننی یعنی میں جیم دال لام جدال ہوتا ہے جھگڑا، یعنی حضرت ہود اور ان کی قوم، یعنی ہود اور عاد جو ان کی قوم ہے، ان کے درمیان جو جدال کی تفصیل مختلف جگہوں پہ آتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ ہود میں بھی آتی ہے۔ آیت نمبر 53 سے 56 میں قالوا یا ہود ما جیتنا ببینات وما نحن بتارکا آلہتن ان قولکا وما نحن لکا بمومنین۔ وہ بولے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم ہرگز تمہارے ماننے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تارکا بعد آلہات بسو، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تمہارے پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدونی بری مما تشرکون۔ حضرت ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس کے سوا جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بالکل بری الذمہ ہوں۔ من دونی ہی فقیدونی جمیعاً، تو تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل دیکھو۔ ثم
तुनज़िरूना, फिर मुझे ज़रा मोहलत न देना, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बुकुम, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियातिन, इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। मैंने अल्लाह पर, अपने परवरदिगार पर भरोसा किया, जितने भी जानदार हैं इनकी पेशानी इसी की गिरफ्त में है, बेशक मेरा रब नहायत सीधी राह पर है। हज़रत हूद ने उनके शर से बेजारी का इजहार करके अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा किया, और फिर क्या नतीजा निकला, यानी जब उनकी जदाल हो गया, पूरी तरह उन्होंने तमाम हुज्जत कर दिया, बात कंप्लीट वाज़िया हो गई, तो अब कौम आद और हज़रत हूद के जदाल का अंजाम क्या हुआ, तो देखें बस अज़ाब आ गया था उस वक्त। हाँ बिल्कुल, फैसला हो गया। अब जाहिर है कि झगड़े में तो किसी एक का हर सूरत में ख़त्म होना होता है, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा यही होता है कि हक गालिब और बातिल मगलूब हो के ही रहता है। तो यही हुआ। तो फिर फरमाया किसने अब कौन फरमाएगा? देखें, पहले हज़रत हूद की कौम ने कहा, फिर हज़रत हूद ने कहा। ये कितना ज़बरदस्त मुकालमा चल रहा है कंटिन्यूसली, और आपको पता चलता जा रहा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। पूरी तरह बात वाज़िया हो गई, हक वाज़िया हो गया। हज़रत हूद ने भी बात कर ली, कौम ने भी बात कर ली, जदाल भी हुआ, सब तरह से अंजार भी हुआ, और सुल्तान दलील भी दे दी, सब कुछ हो गया। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये देखें, फ़ा अनजैनाहू, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ा तो अनजैनाहू, तो हमने निजात दे दी, बचा लिया। हु किसको? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। देखें, आप अटेंटिव होके बताएं, जो आंसर बताते हैं फिर मुझे खुशी होती है कि हम मिल के एफर्ट कर रहे हैं ना। तो हु यानी हमने हज़रत हूद को बचा लिया, और वल्लज़ीना माअहू, और उन लोगों को जो उसके साथ थे। कौन? अल्लज़ीना कौन है? जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। एग्जैक्टली, मोमिनीन को अल्लाह ताला ने, हज़रत हूद को और मोमिनीन जो उन पर ईमान लेके आए थे, उनको अल्लाह ताला ने फरमाया। ये आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं 72, फ़अनजैनाहु वल्लज़ीना माअहू बिरहमतिम मिन्ना व कताना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मोमिनीन। ये अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उन्हें बचा लिया, उनको और उनके साथ जो मोमिनीन, वल्लज़ीना क्या इशारा है, वल्लज़ीना इसमें मासूला होता है जो अपने माँ बाद और माँ कबल से लिंक्ड होता है, यानी वल्लज़ीना वो लोग जो ईमान ले आए थे। बेरहमत ना, अब बेरहमत मिन्ना, ना यानी हमने, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने अपनी रहमत के साथ उनको बचा लिया। और क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत जो होती है हमेशा मोमिनीन और मोहसिनीन के साथ होती है। वक़त्ताना, कत्ताना का लफ्ज़ जो है, और काट दी हमने, कत्ताना बहुत दफ़ा लफ्ज़ आएगा, और ये बहुत वाज़े है, उर्दू से बहुत मिलता जुलता है, जैसे कता कर देना, एग्जैक्टली, कता कर देना, कता ताल्लुक भी हम कहते हैं ना, मैंने तो इससे कता ताल्लुक कर लिया भाई, इसी से है, बिल्कुल सही। तो किसी चीज़ का अलहदा कर देना, ये वैसे भी बहुत दफ़ा आएगा। ये मेरे जहन में एक बात है, ला उकत्ते अन्ना, ये इसने कहा था ना फ़िरौन ने, ला उकत्ते अन्ना ऐदीकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, जब हज़रत मूसा ने पैगाम दिया था ना तौहीद का, उसकी फ़िरौन की जो महल में जाके उसकी वहाँ तो उसने कहा था कि मैं तो तुम्हारे नहीं, उसके जो वज़ीर जो थे ना, जिन्होंने उसके साथ हज़रत मूसा के साथ अपने सांपों का मुकाबला किया था, तो वो फ़ौरन ईमान ले आए थे। तो फिर फ़िरौन ने कहा था ना कि मैं तुम लोगों के हाथ और पाँव उल्टे उल्टे साइडों से कटवा दूंगा, तुम लोग क्यों ईमान लेके आए हो, है ना? याद है ना? ये मुझे अचानक याद आ गया। लाउकत्ते, हाँ, लाउकत्ते अन्ना आइदिकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे ये उसने कहा था काट दूंगा। तो उससे मुझे ज़हन में एक दिन कत्ते अन्ना से लफ्ज़ आया कि ये बहुत दफ़ा रिपीट होगा। तो हमने दुबर जड़, यानी उनकी, वैसे तो दुबर पीठ को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे है कि उनकी जड़ ही काट दी, यानी उनको जो असल हिस्सा होता है जहाँ से ग्रोथ होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, इसलिए कि वो
ان لوگوں نے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ اب دیکھو کہ یہ بات وہی ہے اتمام حجت والی، کہ اب اتمام حجت ہو گیا، پوری طرح سے حق واضح ہو گیا، انہوں نے نہیں مانا، اور یہ نبی کی موجودگی میں ان کے اوپر انکار کی وجہ سے پوری طرح ان کی قوم جو ہے اس کو بالکل صفائے ہستی سے بالکل ختم کر دیا گیا، اور انہوں نے وما کانو مومنین، وہ کیونکہ وہ بالکل ماننے والے نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے. یعنی جب قوم پر عذاب آیا تو ان کے بڑے چھوٹے بچے سب ختم ہو گئے. فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَبَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو رسول کے ذریعے سے قوم پر تمام حجت کے بعد لازماً ظاہر ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ سنت الہی کا بیان ہے کہ جو رسولوں کے ذریعے سے قوم پر حجت تمام کر دینے کے بعد لازماً ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور انہیں اس علاقے سے نکال لیتا ہے، اور باقی علاقے کو عذاب آ جاتا ہے، اور رسول کے تمام جھٹلانے والوں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. اور یہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے جو اس وقت نازل ہوتا ہے جب مخاطب قوم جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر ثابت کر دیتی ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ایمان کی کوئی بھی رمق اب باقی نہیں رہی ہے. اور وما کانو مومنین، وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس لیے ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ دنیا سے ختم کر دیا گیا. تو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ظاہر ہوتی ہے. تو پھر آفات دیکھیں، یہاں یہ ہے کہ مومنین ایمان لانے والے حضرت ہود کے ساتھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب جو ہے اس دور میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ ہے، ڈینگی ہے، یا کینسر ہے، کووڈ ہے، تو یہ ابتلا ہے، عذاب ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور ہم حدیث کا بھی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کسی قوم میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ظاہر ہوتی ہے، تو پھر آفات اور مشکلات ان پر آتی ہیں. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ان میں نیک لوگ بھی تو تھے، تو جب پیغمبر موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نکال کر پیغمبروں کے ساتھ الگ کر لیتے ہیں اور باقی سب کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن جب پیغمبر نہ ہو اور کسی بستی میں مصیبت آئے تو پھر نیک و بد سب جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بھی سب کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنے نیک اعمال اور نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں مومن کے لیے کوئی بھی جب مشکل آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. تو کسی بھی بستی پر مصیبت یا مشکل آتی ہے تو اس میں نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں، وہ جو بد ہوتے ہیں تو وہ نیک اور بد سب چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیک ہوتے ہیں ان کو شہادت کا ایک درجہ مل جاتا ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے اگر کوئی چھت سے گر کر یا نیچے دب کر یا بیماری میں یا ڈوب کے مر جائے تو ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. لیکن اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے اور غلطی میں جائے تو پھر وہ اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. تو بہرحال یہ بھی جو کووڈ ہے یا جو کچھ بھی بیماری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اور یہ کیا ہوا. تو اللہ کی رحمت اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ عذاب بھی ہے، تو بہرحال اللہ کی ناراضگی ہے. اور ری ہے، رہا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ری اور رہا ایک تیز ہوا اور ایک جو ہے رحمت والی ہوا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں ادعو ربکم تضرعا و خفیہ ادعو خوفا و طمعا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید و بیم کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے. نبیوں کی دعائیں اللہم
आसिन आकिबातिना फिल उमूर कुल्लिहा व अजरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिर, ये दुआएं और अल्लाह ताला से दीन और दुनिया की भलाई की दुआएं हर वक्त करते रहना चाहिए। अब ये कौम आद कैसे तबाह हुई, सूरत अल हाक्का में आता है आयत नंबर 6 में, व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियाती, आद को हलाक किया गया आंधी से, तूफ़ान से, ऐसी हवा जो सरकश हो गई थी और रुकती ही नहीं थी। सखरहा अलैहि सबआ लयालिन व समानियतिन अय्याम, जो उन पर चलती रही 7 रातें और 8 दिन मुसलसल। फतरल कौमल फ़ीहा सरसरा, तुम देखते हो उस तूफ़ान में लोगों को औंधे गिरे पड़े थे, का अन्नहुम इजाज़ु नखलुन खाविया, ऐसे जैसे खजूर के खोखले तने थे, क्योंकि खजूर का दरख्त सबसे लंबा ऊंचा होता है और ये लजीज फलदार होता है, इसलिए ये कौम भी बहुत ताकतवर थी, बहुत ऊंची लंबी थी। जैसे बस्ततन हमने कहा कि बहुत अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी हुई थी, तो लेकिन जब उनको नाफरमानी की वजह से पकड़ आई तो वो बिल्कुल उसकी मंजर कशी की गई है कि वो ऐसे थे जैसे खोखले तने, क्योंकि खजूर के दरख्तों से वो वाकिफ़ थे, तो उसके ही रेफरेंस दिया गया है। सूरत ज़ारियात में 41 में आता है, वफ़ी आदिन इज़ा अरसलना अलैहिम रीहन अकीम, और आद की कौम के हाल में निशानी है जब हमने उन पर एक नामुबारक हवा चलाई, मा तज़रू मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, वो जिस चीज़ पर चलती इसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर न छोड़ती थी। और सूरत अहकाफ में भी आता है, तो दम्मिरू कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला यरा इल्ला मसाकिनुहुम, तो वो ऐसी हवा थी जो हर चीज़ को तबाह करती जा रही थी, और सुबह इस तरह हुई कि इनके घरों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था, ना इंसान, ना जानवर, ना दरख्त, और ना ही चरिंद परिंद, कोई ज़िंदगी के इसबाब बाकी ना रहे। दाबिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मोमिनीन, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे। तो असल ज़रूरत है कि अपने ईमान को दुरुस्त करने की और तजदीद करते रहने की, और आप इसके लिए दुआ भी जानते हैं कि हम सूरत अल इमरान हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमत इन्नका अंतल वहाब। तो ये सारी हमें दुआएं हर वक्त पढ़नी चाहिए। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से आपकी उम्मत यकलख ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की थी, और ये इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला हमारी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुहम्मदिया को एक वक्त नहीं उठाएंगे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो हैं मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें, क्लाइमेटीज़ आती रहेंगी, और उसमें अच्छे बुरे सभी जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन फिर हर कोई अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, और इंशाअल्लाह अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्साइल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का एहसान और उसका करम जिसने हमें अपना कलाम अता किया और पढ़ने की तौफ़ीक अता की। तो अब आप लोग सब जो जो पढ़ना चाहता है वो एक एक दफ़ा अपनी आयात पढ़े, ताकि उसकी आप लोगों की भी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी इन आयात से। कौन सबसे पहले पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ो। और कहाँ गई हैं साजदा जी? और वो भी लेफ्ट हो गई हैं, अफनान जी भी, और वो नैना जी भी। नीना जी भी, हाँ चलें कोई नहीं, वो कोई मसरूफियत होगी पता नहीं। तो चलें अब आप लोग जो जो हैं वो पढ़ें, सब एक एक आयत पढ़ें। 4 आयत हैं और आप सब 4 हैं। हाँ, आवाज पता नहीं कट रही है दरमियान में। नहीं उसमें सही आ रही है। अच्छा, तुम्हारी कट जाती है, पता नहीं क्या वजह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवा अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि कौमि नूह व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता
فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون. کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ان میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زیادہ دیا جسم میں پھیلاؤ. جسم میں یعنی تن و من بنایا. اللہ کی ٹھیک ہے، نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ہاں کچھ کہہ رہی تھی فاطمہ؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، یہی بستتاً کا ہی لفظ ہے نا. بستتاً یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ بہت زیادہ. وہ میں نے جب تجوید کے ساتھ پڑھا تھا تو انہوں نے بستہ ہی پڑھا. یہاں پر انہوں نے اس کو نہیں، دو زبر جو ہے نا وہ نہیں پڑھی تھی. بستہ بھی وہاں پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ جو ہے تنوین ہے نا، تو تائے مربوطہ آ رہی ہے نا، تو جو تائے مربوطہ ہوتی ہے اس کے پڑھے نہیں جاتا، وہ ہے کی ساؤنڈ ہی دیتی میں پڑھ ہے. لیتی ہوں ایک دفعہ تو اس طرح سے نا غلطیاں نکل جاتی ہیں. بہت اچھا کرتے ہو، دیکھو یہ بڑا تو ضروری ہے کہ ہاں پڑھے تو بندہ نا. بستہ ہی انہوں نے پڑھا تھا. بستہ. اگلی بھی آیت پڑھ لیں. اب اگلی آیت میرے خیال وہ اس نے پڑھنی ہوگی نا. ساجدہ جی آپ پڑھیں گی؟ میں پڑھوں باجی. ہاں چلو شاکرہ آپ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا آجئتنا لا نعبد اللہ وحدہ ونذر مکانا یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچا ہے. کالا قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلونانی فی اسماء سمیتموہا ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں. انتظار منتظرین، انی معکم من المنتظرین، فانتظروا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. اچھا یہ اب ساجدہ جی آپ نے بھی پڑھنا ہے نا؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو چلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. ہاں بالکل، جزاک اللہ. یہ اب ہم اگلا جو ہوگا نا وہ حضرت سمود ہو جائیں گے نا، حضرت صالح کی قوم سمود کا ذکر آئے گا. تو یہاں تک ہم نے اس دفعہ پورا کمپلیٹ کر لیا حضرت عاد کی قوم کا، حضرت ہود کی قوم عاد کا. تو اب ہم اس کا پیراگراف کی صورت میں، افنان جی آپ کہاں ہیں؟ آپ نے پیراگراف کی صورت میں پڑھنا ہوتا ہے. اچھا چلیں، وہ نہیں ہے میرا خیال، کہیں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ہوگی پرابلم. تو آپ کون پڑھے گا پیراگراف کی صورت میں؟ ہاں چلو پھر پڑھو، تاکہ ایک پیراگراف کی دیکھیں. یہ نہیں، اس میں صرف آپ نے نہیں آیات نہیں پڑھنی، صرف آپ نے 4 جو ہم نے آیات پڑھی ہیں نا وہ صرف حضرت ہود کا ہی سارا سلسلہ ہے نا، حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا. ہاں اس کو پڑھ دو بس، تاکہ سارا ایک کانسیپٹ بن جائے، ایک مضمون کی طرح نا، ایک پیراگراف کی طرح. 69 سے. ہاں کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں
قوم میں نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زیادہ دیا جسم میں پھیلاؤ، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں جنہیں اپنے باپ دادا کو پوچھتے تھے، جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، تو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا البتہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے پڑ گیا عذاب اور غضب، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ نہیں نازل کی اللہ نے اس کے لیے کوئی سند، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کو بچا لیا اور اپنی رحمت سے اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ نہ تھے ایمان لانے والے۔ جزاک صدق اللہ اللہ، العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا آپ نا ان کے اوپر ذرا غور کریں، یہ تلاوت سنیں اس کی، انہی آیات کی۔ وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ آپ نے دیکھیں اس کے اندر آپ نے الفاظ پہ بھی غور کرنا ہے اور تلاوت کے لفظوں پہ بھی غور کرنا ہے، پھر آپ کو اس کے میننگز ہم نے ورڈ میننگ کرنے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو لگے گا اس کے اوپر کوئی کویسچن ہے تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ یہ 69 آیت تھی اور یہ 70 ہے۔ آپ نے ہم نے جو 4 آیات پڑھی، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں آپ نے غور کیا ان کی، میں جتنی ہم آیات پڑھتے ہیں نا ان کی ہم تلاوت اس لیے سنتے ہیں کہ آپ ایک تو ان الفاظ پہ غور کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو لگے کہ اپنی آپ اس طرح سے تھوڑا سا اس کو سنا کریں آپ کا، تاکہ جو تجوید جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کریں، تو یہ بار بار سنا کریں آپ نا۔ تو اب ہم اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اس سے بہت آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ اپنے جو آپ کے پاس سیل فونز ہیں نا ان میں ضرور رکھا کریں تلاوت، بہت مزہ آتا ہے۔
تلاوت اچھے قاری. میں نے ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں ہیں, قرآن پر آل ہے, اس کے اندر ہر چیز ہے. ہاں وہ ایک مجھے نا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں بھی سب کچھ ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, دیکھو نا یہ قاری جتنے بھی ہوتے ہیں ایک ایک حرکت پہ ایک ایک زیر زبر پر کو علیحدہ علیحدہ سے دیتے ہیں. جہاں زیر آ رہی ہوتی ہے اس پہ زور دیتے ہیں, جہاں زبر ہوتی ہے اس پہ زور دیتے ہیں. ہم لوگ نا کھا جاتے ہیں. ہاں, اور پھر کیسے اس کا جو ہے نا وہ اعادہ کرنا ہوتا ہے, کیسے اعادہ کر کے اس کی اندر خوبصورتی لائی جاتی ہے تلاوت میں اور اس میں تجوید میں. تو اچھا اب آپ لوگ دیکھیں, میں نے تو خانہ کعبہ کے قاریوں کی ڈاؤن لوڈ کی ہے, مجھے بہت اچھی لگتے ہیں, مجھے بہت ہی یقین کریں واقعی مزہ آتا ہے آپ کو, اندر سے آپ کی روح جو ہے نا وہ لگتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. شاعری تو مجھے سب سے زیادہ اچھی ہاں, لگتی ہے. مشاری راشد میں نے بھی اسی یہ میرے خیال انہیں کی ہے, یہ جو میں نے پڑھائی ہے نا, یہ میں نے مجھے بہت پسند ہے خود بھی نا. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اب ہم ورڈ میننگ کر لیتے ہیں. 60 ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم نے بہت ابھی کام کرنا ہے. آپ لوگوں کو روٹ ورڈز بھیجے ہوئے ہیں. روٹ ورڈز ہوتے ہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے عربی میں اور اس سے سارے لفظ بنتے ہیں. تو ہمیں روٹ ورڈز بھی ہم نے چونکہ عربی سیکھنی شروع کی ہوئی ہے قرآن پاک کی, تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رکھے. اب ہم اس کی آیت نمبر 69 کو اب عجب تم کون بتائے گا؟ اس کا روٹ ورڈ ہے این جیم اور با, اور جو اس کا مطلب ہے کیا تمہیں تعجب ہوا؟ ہاں, اس میں 3 لفظ ہیں. ابا کیا استفہامیہ, عجب لگا. اچھا پتہ ہے کیا, آپ لوگ نا جو بھی بتائے صرف وہ کھولے, نہیں تو یہ بہت آواز نوائز بہت ہے, اپنی سائٹ بند کر لیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ میرا خیال کوئی خاور آپ کا کھلا ہے, خاور جی آپ کا کھلا ہے, نوائز آ رہا ہے بہت زیادہ, ساؤنڈ بہت زیادہ. آپ اپنا بند کر دیں, میوٹ کریں پلیز, سب میوٹ کریں. یہ خاور آپ میوٹ کریں, آپ کا میوٹ کریں, پھر آپ باقی سب لوگ سن سکیں گے, ورنہ سب لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا ساؤنڈ. یہ خاور جی یہ نا آپ نا اپنا میوٹ کریں. آپ کا جب آپ بات بتا دیں گی نا, برڈز بتا دیں گی, پھر آپ کھولیے گا. ابھی آپ میوٹ کریں کیونکہ بہت نوائز ہے آپ کی سائڈ سے آ رہا ہے نا, ایک دم آواز پھیلنے لگ گئی ہے. آپ میوٹ کر دیں. دیکھیں اسکرین کے اوپر ٹچ کریں تو وہ نیچے سائن ڈیولپ ہوگا نا. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نوائز کم ہو گیا نا. آپ دیکھیں ریئیکشنز آتے ہیں, ریئیکشنز آپ اس پہ کر سکتے ہیں ریئیکشنز کے. تھینک یو, یہ جو آپ نے کیا ہے مجھے, اچھا یہ بھابھی نے کیا ہے, جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ ریئیکشن شو کر دیا کریں تو بڑا آرام رہتا ہے نا. تو اچھا ان کیا ہے؟ ان کے ہاں کہ یہ حمزہ نون. بالکل صحیح. اور یہ 536 ٹائم آئے گا. یہ مختلف طرح سے آتا ہے. ان جو ہے, ان آپ کو میں بتاؤں کہ ان جو ہے نا وہ جو اسے حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. بے شک اور کے لیے آتا ہے, اور 360 ٹائم یہ کلام کے درمیان میں لایا جاتا ہے, اور یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس سے اپنے اسم کو نصب اور جر دیتا ہے. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ حرف ہے مشبہ بالفعل, تو آپ کو ورڈز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو عربی کے, تو آپ کو آہستہ آہستہ خود ہی آنے لگے گی جب ہم اپنی کلاسیں انشاءاللہ جب ہمارا پورا ہو جائے گا. تو جاءکم تمہارے پاس آئی. کم کون ہے؟ کم یہ حضرت یہ جو قوم عاد ہے. بالکل صحیح, قوم عاد ہے, اس کی طرف جا رہی ہے کم. اور جا جو ہے جیم یا اور حمزہ, جا ہاں جا ہوتا ہے آنا. تو
یہ 278 ٹائم آئے گا یہ لفظ. اس کے بعد ذکرن، ذکرن نصیحت، نصیحت، ہاں ذکر جو ہے، ہاں کاف اور را. زال کاف اور را، یہ بہت ہی زیادہ آئے گا یہ لفظ نا. قلبی ذکر بھی ہوتا ہے، لسانی ذکر بھی ہوتا ہے، اور جو ہے ذکر کی بہت ساری حاذا ذکر مبارک وانزلنا لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ ایکسکیوز می، یہ ساجدہ جی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کے نا، میں ان کو نا کرتی ہوں دوسری طرف سے، دوبارہ سے انہیں میں نے میسج ذرا سینڈ کر دوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کٹ گیا ہے نا. ساجدہ جسٹ چلیں جی میں انہیں سینڈ کر دوں. اچھا جی، اب اگلا والا آ جائیں. من سے، اور اس کا روٹ ورڈ بھی من ہی ہے. من جو ہے حرف جار ہے نا، پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن جو ہوتی ہے نا، سے، میں، سے، کی، قسم، نسبت، بجائے، مقابلے میں بھی آتا ہے. من تبعیض کا بھی ہوتا ہے. من جو ہے وہ من منزلہ، فرام جیسے ہم کہتے ہیں نا، فرام انگلش میں کہتے ہیں نا، تو یہ بہت دفعہ آئے گا. سینس، فرام، اس کے لیے مختلف طرح سے یوز ہوگا. تو ربکم، ربی، رب کا مطلب رب، اور کم کا مطلب تمہارا. ہاں اور اس کا روٹ ورڈ یہ ہے را بابا. ہاں را بابا، رب ہے تمہارا رب، یعنی حضرت ہود بتا رہے ہیں انہیں کہ تمہارا رب. اور رب ہوتا ہے جو اصل اس کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجی نشو نما دے کر حد کمال تک پہنچانا. تو یہ کام ہر رب، ضرورت، ہاں مطلب جو بناتا بھی ہے اور ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. الحمد للہ رب العالمین، شکر اس کا جس پروردگار حمد اسی کی جس نے تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. اللہ پر، ہاں اللہ جو ہے یہ آپ لوگ بتایا کریں نا. اب دیکھیں یہ حرف جار ہے، اور حرف جار جو ہوتا ہے جو اپنے بعد والے آنے والے لفظ کو زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا نصب، جر اور رفع، جری، نصبی اور رفعی حالتیں ہوتی ہیں نا اسم کی. وہ ہم پڑھتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو حرف جار ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے لفظ کو جار دیتا ہے، زیر دیتا. ویسے اس کو زیر نہیں کہتے. زیر جو ہے، زیر زبر پیش جو ہے، یہ پرشین لفظ ہیں اصل میں، میرا خیال ہے یہ عربی کے نہیں ہیں. عربی میں ہم لوگوں نے پڑھ رہے ہیں رفع، جر، نصب. خیر یہ من جو ہے بہرحال یہاں آیا ہے تو وہ حرف جار ہے. اور رب بھی آ گیا، الا بھی آ گیا. اس کے بعد راجل، راجلن، رجل یہ اسی کو زیر کر رہا ہے نا، جو اللہ اس کے لیے ہی ہے، ایک آدمی. ہاں اگر دیکھیں، اگر اس کو رجل کو ہم نے خاص کرنا ہو تو کوئی طریقہ بتائیں گے آپ کیسے خاص ہوگا؟ الف اور لام لگا دیں گے اس کے ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھیں، اور جب بھی ایک رول آپ ہمیشہ یاد رکھیں، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. پھر جی بالکل نہیں. الف لام آ گیا تو پھر تنوین جو لو آ جائے گا، آخری حرف پہ پیش آ جائے گی. ایگزیکٹلی. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو رجل ہے نا، اگر رے کے نیچے آپ زیر دے دیں گے نا تو پھر رجل بن جائے گا. رجل اس کا مطلب ہے پاؤں، رجل. اتنا دیکھیں، صرف ایک حرکت کے ڈفرنس سے آپ کا سارا لفظ جو ہے نا اس کا میننگ بدل جائے گا. تو یہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. کم، من کم، تم میں سے. من جو ہے وہی کاف میم اور میم نون من علیحدہ علیحدہ سے ہیں. ہاں دو لفظ ہیں جو کہ کم اور من. ہاں یہ ضمیر متصل ہوتی ہے، یہ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے پریپوزیشن کے ساتھ. کم، کا کما کم، کی کما کمنا، اس طرح سے آتا ہے. تو یہ کم کی ضمیر ہے جو جڑی ہوئی ہے اور من کے ساتھ. اور من جو ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پریپوزیشن ہے، یہ حرف جار ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے لے ینذرکم.
تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. ہاں جی اور بھائی اس کا آپ لوگ بھی کوشش کریں. ورڈ ہے نون زال را. نون زال را. یہ میں نے آپ کے ناظرون میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہاں نذیر بھی اسی سے ہے، انذار بھی کرنا، ڈرانا. لے ینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے. اچھا ذکر تم یاد کرو. ذکر وہی والا ہے زال کاف رے. ذاکر بھی اسی سے ہے، اور وہ جو ہے ھذا ذکر مبارک انزلہ، اور لقد انزلنا علیکم کتاب فیہ ذکرکم. یہ میں ہمیشہ ہر دفعہ پڑھتی ہوں کہ ایک کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اور ہم بڑے ہی نالائق ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنی پیار محبت سے ہر بات بتائی ہے کہ ہم مشکل سے بچ جائیں کیسے، اور ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں. اچھا اس کے بعد ہے از کیا ہے؟ از ہے جب. بالکل. از یہ ہے، یہ اسے حروف مختلفہ بھی کہتے ہیں. جب یہ ہے اذا بھی آتا ہے. اذا جب فعل ماضی پر داخل ہو کر اس کا زمانہ حال کر دیتا ہے، اور اس جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کا زمانہ ماضی کر دیتا ہے. یہ باتیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی. اذا بھی ہوتا ہے اور از بھی ہوتا ہے. اچھا جعلکم اس نے بتایا بنایا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ساجدہ جی آپ بالکل بتا رہی ہیں، ٹھیک بتا رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے نا وہ ایک ایک بندہ کر لے، اتنی دیر باقی سب میوٹ رہے، تو مکمل کر لیتے، پھر اگلی آیت دوسرا کر لے تو اس پہ شور نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ ساری آیت میں مکمل کر لیتی ہوں، اس کے بعد دوسرا کوئی کر لے. وہ پھر پتہ کیا ہوگا کہ اگر پوری ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے، ایسے صحیح ہے باجی، ایسے صحیح ہے. باری ایک ایک کر لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے کر کے دیکھو. ٹھیک ہے آواز سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم پھر اس کو کمپلیٹ کرو اس آیت کو. ہاں جعلکم ہے، اس نے تمہیں بنایا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے جیم این اور لام. ہاں جالا جیسے فعلا ہوتا ہے نا، ایسے جالا اس کے اوپر ہے، کم پھر ساتھ ضمیر ہے. وہ ثنا بھی ہوتا ہے نا، ثنا بھی ہوتا ہے نا بنانا. تو یہ جالا، ثنا، فعلا یہ سارے لفظ بنانے کے زمرے میں آتے ہیں کہ بنایا. ٹھیک. وجعل ظلمات النور، بنایا روشنیوں اندھیروں کو. تو ٹھیک ہے، اب اگلا لفظ خلفاء، یہ ہے اس کا مطلب ہے جانشین، اور اس کا روٹ ورڈ ہے خا، لام اور فے. فا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اس کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ خلف اور سلف ہوتا ہے نا، تو یہ ورڈ اپوزٹ ہوتے ہیں. اور اچھا آگے من بعد من تو اسی طرح ہی اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہوتا ہے. نہیں وہ آپ کہیں نا من جو ہے وہ حرف جار ہوتا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ بھی من ہی ہے. نہیں جو حرف جار ہوتے ہیں نا ان کے روٹ ورڈز نہیں ہوتے، وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد والے کو رہتا ہے. ہاں ایز اٹ از رہتے ہیں وہ نا، کیونکہ وہ خود ہی حرف ہوتے ہیں. معنی جو ہے بعد، اور بے این دال اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل صحیح. آگے قومی نوح، قوم کا ہے کاف واو میم، اور نوح نام ہے، تو اس کا روٹ یہی ہے. کاما یقوم کے آمن قائمن، اور جو ہم کہتے ہیں کہ قائم بالقسط ہو جاؤ، کونو قوامین للہ شہدائے بالقسط، قائم ہونا. تو قائمن ٹھیک ہے، کھڑا ہونا یقین. وزادکم، اور تمہیں زیادہ دیا. ہاں زادکم تو ہو گیا. اور زادکم زال یعنی زے یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل صحیح. فی کا مطلب میں،
فی کیا ہے؟ اب آپ اس کو حرف جار جو ہے ان کو یاد رکھیں نا. دیکھیں آپ کو میں حرف جار بھیجوں گی، پلیز آپ ہر دفعہ نا ایک دفعہ بول دیا کیجیے گا. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا، یہ حرف جار ہوتے ہیں 14، یہ 14 ہیں جو آپ نے اسی طرح یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو جہاں پہ بھی یہ آئیں گے یہ اپنے بعد والے کو زیر دیں گے. اور یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ کو آ جائیں گے نا ایک روانی میں. تو اچھا یاد کیا ہوا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ہو جائیں گے یاد. خلقی، خلقت میں یا ساخت میں. ایگزیکٹلی بالکل. اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام اور کاف، بالکل خلق ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور بس تا تک اس کا روٹ ورڈ ہے با سین تا. بالکل صحیح. اور معنی ہے اس کا پھیلاؤ یا فراخی یا ڈیل ڈول، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل، یہ 25 ٹائم آئے گا بستتن. فض کرو، سو یاد کرو. ذکر سے ہے نا، ذکر سے زال کاف اور را. بالکل صحیح. فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ اعلیٰ کا میرا خیال ہے مس ہو گیا لکھنے میں. نہیں یہ تو عظمیٰ تم نے میرا بھی کریکٹ کیا تھا نا. اللہ یہ وہ عین والا نہیں ہے. ہاں اب ٹھیک ہے آپ بتاؤ. اس کا حمزہ لام اور واو ہے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا نعمتیں. بالکل، بہت ساری. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ وہ والا اللہ ہے جو فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ والا نا. اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو، یہ 31 ٹائم آیا ہے یہ لفظ اس میں سورۃ الرحمن میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ. اچھا چلیں آگے. اللہ تو اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حمزہ لام اور ہا. ہاں مطلب ظاہر ہے اللہ ہی ہے. ہاں یعنی اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا وہ اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہے. بہت پیارا ہے یہ. لعلکم تاکہ تم کا مطلب تم، لال تاکہ. اور آگے تفلحون فلاح پاؤ. تفلحون تم فلاح پاؤ، بلکہ اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ تا اس میں تم آئے گا یا نہیں. فلاح پاؤ، فلاح نہیں، تا جو ہے نا تم. ہاں ہاں بالکل، یہ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. تم تم فلاح پاؤ. ہاں اس کا مطلب ہے. اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے فلاح ہے، فا لام اور ہے. ہاں جی. قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومنون. قد اللہ انا حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی مفلحون ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل رکھے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ سے کر لے، میں میوٹ کر دیتی ہوں. ہاں اب کس نے کرنا ہے؟ جو بھی پہلے تیاری ہے، اگر شاکرہ آپ نے کرنا ہے یا ساجدہ جی آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں ورڈ میننگ. میں کرتی ہوں باجی، میں کرتی ہوں. چلو اگلی پھر آیت آپ کر لیجئے گا ساجدہ جی. یا انہوں نے کرنی ہے تو وہ کر لیں. ساجدہ جی آپ کریں گی یا شاکرہ آپ کرو گے؟ میں کرتی ہوں باجی، میرا خیال ہے وہ نہیں ہے. اچھا چلو ہاں کرو آپ. کالو کہا انہوں نے. کالو کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور لام. ہاں بالکل صحیح. آ جو ہے وہ حکم کے لیے، جیسے سوالیہ کے لیے آتا ہے کیا. ہاں اور جیتانا کا مطلب ہے آگے ہو تم ہمارے پاس. ہاں نا جو ہے نا ضمیر متصل ہے نا. ہم نا جو ہے نا آئے ہو ہمارے پاس. اور یہ نا کون کہہ رہا تھا؟
वो कौम कह रही थी ना हाँ, कि आद कह रही थी ना, आद जो है ना वो कह रही थी ना, आद कह रहे हजरत थे, को हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे चलें। आगे तुम हमारे पास, और इसके रूट्स वर्ड है जय ताना का मतलब का रूट्स वर्ड है जीम या और हमजा। बिल्कुल सही। ले ना बोदू, ताकि इबादत करें हम, ठीक है। और हाँ, इसका रूट वर्ड है नाबुदू का है ऐन बा और दाल। अब देखो इसमें लाम जो है लामजे ले ताके ये ताकीद के लिए है, लामे ताकीद होता है। नाबुदू जो है नून जो है मुतकल्लिम का है कि हम इबादत करें, जी ये ज़मीर मुत्तसिल है। और अल्लाह वही एक एक लफ्ज़ इसका तौहीद पे दलालत करता है। आगे आप चलें, वाहदाहू इससे शुरू करें। वाहदाहू एक